محترم شاہ صاحب، محترم شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ محترم شاہ صاحب، سب سے پہلا سوال ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ آپ نے تقریباً 4-5 سال پہلے سے اپنی تقاریر میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو مرزئی ہیں نہ تو یہ اقلیت ہے اور نہ یہ عام کافر ہیں، بلکہ یہ زندیق اور مرتد ہیں۔ تو سوال کرنے والے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو نئی نسل آ رہی ہے وہ بھی زندیق اور مرتد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے امت کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں یہ جو کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، صدر ایوان صدر میں ایک علماء کی میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، اس میں کچھ شقوں پر اتفاق ہوا اور جو 20 نکات کی صورت میں جو ہے وہ اس وقت پورے ملک میں اس کی تشہیر کی گئی۔ تو صدر پاکستان نے اس حوالے سے یہ بات کہی کہ ان پر اجماع ہو چکا ہے، تمام علماء اس پر متفق ہیں، اور اجماع کی جو ہے مخالفت وہ گناہ ہے۔ اگرچہ وہ آگے سوال تھا غالباً محترم حامد میر صاحب کا کہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ، تو اس کو وہ حل نہیں کر سکے۔ تو بہرحال یہ اس بات پر جس طرح پوری حکومت سنجیدہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے، حالانکہ وہ اتفاق چند علماء کرام وہاں تشریف لے گیا اور ان سے احتیاطی تدابیر پر اتفاق کیا، تو وہ ایک عام سا مسئلہ ہے۔ یہ تو ایمانیات کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے بغیر تو کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیے بغیر، آخری رسول تسلیم کیے بغیر۔ تو مرزائیوں نے، قادیانیت نے اس حوالے سے اس پوری اجماع کی مخالفت کی، قرآنی آیات کی مخالفت کی، احادیث کی مخالفت کی، اور انہوں نے اس بات پر، مرزا قادیانی نے یہ بات کہی کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ گویا ان کے نزدیک ہم کافر ہیں اور ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ کافر ہیں اور مرتدین میں شامل داخل ہیں۔ تو کسی حوالے سے بھی یہ عام کافروں جیسے نہیں ہیں، جس طرح یہودی ہے، عیسائی ہے۔ دیکھیں دوسرے جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اپنا ایک مذہب اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم سکھ ہیں، ہم مجوسی ہیں، ہم پارسی ہیں، ہم جناب بدھ مت ہیں۔ وہ اپنے مذہب کا اعلان کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ جب ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو گویا ہم ان کو ایک پورے مذہب کے طور پہ تسلیم کریں گے۔ تو کون سا ان کا مذہب ہوگا؟ کس مذہب کے اسی ان کو بٹھائیں گے؟ ان کی کتاب کون سی ہوگی؟ ان کی شریعت کون سی ہوگی؟ یہ کہیں گے کہ ہماری کتاب قرآن ہے، ہماری شریعت یہی ہے، ہماری کتب حدیث یہی ہے، تو آپ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم کہیں گے ہمارے نزدیک آپ مسلمان نہیں ہیں، زندیق ہے۔ تو لہٰذا ان کو کسی صورت میں کوئی عام کافروں جیسا نہیں سمجھا جا سکتا جب تک یہ اپنے آپ کو مرتد کافر تسلیم نہ کریں۔ اور یہ آئینی بات بھی ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ یہ کافر ہے۔ مرتدین کے حوالے سے آگے انشاءاللہ بات چلے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جب آپ نے لشکر تیار کیا، روانہ کیا اور وہ جنگ ہوئی، تو عام کفار جیسا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا گیا، ان کے بچوں کو چھوڑا نہیں گیا، بلکہ سب کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ بھی مرتدین کے حکم میں ہے۔ جو مرتدین کی اولاد ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ جب مرزائی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہی وہ آگے جوان ہوتا ہے تو اس کو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، تو اس کے بعد وہ اسی مرتدین کے اندر داخل ہے، شامل ہے، ان کی اولاد کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو مرتدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو اسلامی حکومت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ وقت لائے گا۔ لیکن اس سوال کی مناسبت سے چونکہ آج کل یہ بات چل رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ
کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہ واپس لے لیا ہے یا ہم وہ ایسی بات نہیں کر رہے، تو خوشائند بات ہے، لیکن اس حوالے سے پریشان کون ہے کہ حکومت چھیڑتی کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے، مجبوری کیا ہے کہ ہر 2 مہینے بعد کوئی نیا ایشو جو ہے نا قادیانیت کے حوالے سے کیوں چھیڑ دیا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ وہ کرکٹ کے ماہر ہوں گے، سیاست کے ماہر ہوں گے، لیکن اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شریعت کے ماہر نہیں ہے، اسلام کے ماہر نہیں ہیں۔ تو ان کو یا ان کی حکومت کو یا ان کو وزراء کو اس طرح کی چھیڑ خانی اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، عقائد ایمانیات کے ساتھ جو ہے، یہ آنے والے وقت میں مہنگی پڑے گی۔ ایک وقت تو ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں، کسی ایجنڈے پر کر رہا ہوں، لیکن جب الیکشن قریب آتا ہے تو وہ ساری صورتحال پچھلی حکومتیں وہ ساری کچھ سہ چکی ہیں، برداشت کر چکی ہیں۔ یہ عام مسئلہ نہیں ہے کہ اس حوالے سے عام مسلمان برداشت کر لے، یہ برداشت کے قابل ہی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ کسی آدمی نے ایک لمحہ بھر بھی اگر سوچا ہے نا قادیانیوں کے حوالے سے خیر کا کوئی پہلو بھی لمحہ بھر بھی سوچا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، تو اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بارے پر ایک لمحہ بھی سوچنا اپنے وقت کو برباد کرنا ہے، ایمان کو برباد کرنا ہے۔ یہ ملک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس میں یہی چیز رہے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہے۔ اس حوالے سے ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح یہ مذہبی امور کے ہمارے وزیر ہیں، تو اس شعبے میں ایک مسئلے کو بٹھا دینا یہ زیادتی ہے، اس میں چاروں مسالک کے جو بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سارے مسالک کے نمائندے کبار علماء وہاں ایک موجود ہو، چاہے وزیر مسئلہ وفاقی وہ ہو تو مشیر ساتھ یہ 3 ہو سکتے ہیں، یا ایک کمیٹی ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک کمیٹی ہونی چاہیے جس میں حکومت کو کوئی شرعی مسئلہ بنے تو وہ ان کی طرف بھیجے کہ اس میں اسلام دین شریعت ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہی چھیڑ خانی کر کے اور ایمانیات کے ساتھ بندہ جو ہے کھیلتا رہے۔ تو یہ ہمارے ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، اور مرزائی جو ہیں اولاد سمیت مرتدین میں داخل و شامل ہیں، اور اس کی سزا جو ہے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان پر سزا لاگو کرے۔ یہ ہم ضرور کہیں گے کہ عام آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، فساد فی الارض کے زمرے میں آئے گا۔ کوئی آدمی جو ہے ہتھیار نہیں اٹھا سکتا کسی بھی یعنی کہ حد کے لیے، چاہے وہ زنا کی حد ہو، شراب کی حد ہو، یا مرتد کی حد ہو، یا قتل کی حد ہو، اس کے لیے یا گستاخ رسول کی حد ہو، اس کی حد جو ہے وہ اسلامی حکومت پر ذمہ داری ہے، اس کی یہ چیز اس داخل ہے فرائض میں کہ اس پر وہ حد جاری کرے، فرض ادا نہیں کرتی تو پھر ایسے تو وہی گناہ گار ٹھہرے گی۔ حکومت سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ دیکھیں نا آسیہ کے حوالے سے انہوں نے اس کو بگا دیا، سوال تو قیامت والے دن ہوگا اگر اس کا یہ بات ثابت یعنی کہ فیصلے سے ثابت ہو، یا علماء کہتے ہیں، علماء کرام سارے متفق ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اس کو چھوڑ دیا گیا، تو سوال تو ہوگا، قیامت والے دن سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، بات پرس ہوگی۔ حکومت وقت اگر کوئی بھی ایک حد اگر نافذ نہیں ہوتی تو حکمران سے سوال ہوگا، کیوں نہیں ہوگا سوال؟ شیخ محترم، قصر نماز کتنے فاصلے پہ ادا کی جائے گی؟ قصر نماز کے حوالے سے قرآن کریم میں مطلق حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم زمین میں چلو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو اس وقت تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو۔ تو بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کی حد بندی اور تعین شریعت نے نہیں کیا، انہیں عرف پہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے تعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً کوئی حکم ثابت نہیں۔ البتہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فعل بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 میل یا 3 فرسخ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کیا تو آپ نے نماز قصر فرمائی۔ تو اس میں بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے، راوی کو شک ہے 3 میل تھے یا 3 فرسخ تھے، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 3 فرسخ کو لیا جائے، اور 3 فرسخ یہ 9 میل بنیں گے، اور 9 میل دور حاضر کے بعض ساتھیوں نے اس کو 15 کلومیٹر بنایا ہے، لیکن یہ 22 کلومیٹر سے ابو ہے، 22 کلومیٹر 22.5 کلومیٹر کے لگ بھگ یہ مسافت ہے 3 فرسخ۔
تو اگر اس حدیث کی وجہ سے تعین ہو سکتا تو یہ مسافت ہم کہہ سکتے تھے کہ 22.5 کلومیٹر بنتی ہے، لیکن اس میں تعین نہیں ہے۔ مطلق طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا ہے، جیسا کہ مدت کی جب باری آتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض اوقات 15 دن بھی ملتے ہیں آپ سے، 17 دن کی بات بھی آتی ہے، 19 دن کی بات بھی آتی ہے، آپ کا فعل ہے، لیکن اس میں تحدید نہیں ہوئی ہے، تعین نہیں ہوا کہ اتنے دن کوئی چلے، اتنے دن کوئی رہے تو وہ قصر کرے۔ اسی طرح یہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعین نہیں فرمایا کہ کوئی اتنے دن یا اتنے کلومیٹر یا اتنے میل چلے تو وہ قصر کرے گا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں اس امر کو مطلق چھوڑ دیا ہے، لہذا عرف میں جسے ہم سفر کہیں گے اور جس سے مشقت محسوس ہوگی تو اتنے سفر پر ہم نماز قصر کر سکتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی مریض ہے تو اسے رخصت ہے روزے کی، بعد میں رکھ لے، لیکن یہاں پہ مرض کا تعین نہیں ہو، اب اتنا بخار ہو تو وہ ہاں جی، یعنی یہ تعین نہیں ہے کہ بخار کا ٹمپریچر یہ ہو یا یہ نزلہ ہو یا کھانسی ہو، کس مرض پہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ وہی مرض جو جسم پہ شاک گزرے گا، روزہ نہیں نبھا سکتا، جس مرض کی صورت میں آپ وہاں پہ قصر کر اپنا روزہ افطار چھوڑ سکتے ہیں۔ جی۔ اور اسی طرح نماز قصر کا معاملہ ہے کہ جو آپ شاک سمجھیں گے، مشقت سمجھیں گے، وہاں پر آپ نماز قصر کر سکیں۔ محترم شاہ صاحب، کیا سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اور ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ آدھی پڑھے تو کیا رکعت ہو جاتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث عام ہے جس میں ہر نمازی اور ہر نماز داخل و شامل ہے، کوئی نماز ہو اور کوئی نمازی ہو، نماز سری ہو، جاری ہو، یہ انفرادی ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، کوئی نماز ہو، جب تک فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ کتاب القراءۃ للبیہقی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مردہ ہے، خداج ہے۔ خداج 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ مردہ ہے، وہ ناقص الخلقت ہے۔ جس طرح عربی میں خداج جو ہے وہ اونٹ کی ڈریں کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو وقت سے پہلے اونٹنی بچہ جو ہے پھینک دے، اور وہ بچہ کسی کام کا نہیں ہوتا، نہ وہ زندہ ہوتا ہے، نہ وہ اس کا گوشت کسی کام کا ہوتا ہے، وہ مردار ہوتا ہے۔ یہی حیثیت اس نماز کی ہے جس میں فاتحہ نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا، اقرأ بہا فی نفسک، پھر آہستہ اپنے دل میں فاتحہ جو ہے وہ پڑھا کرو۔ اس کا نماز میں اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا تقسیم کر لیا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اثنی علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے نماز کا۔ تو فاتحہ کے بغیر جو ہے وہ کسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، تراویح ہو، جمعہ ہو، عید ہو، کسوف ہو، خسوف ہو، فرضی نفلی، کوئی نماز ہوتی ہی تب ہے جب اس میں فاتحہ ہو۔ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ اگر آدھی فاتحہ پڑھ لی جائے تو پھر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ وہ آدھی کے بعد سائل سے میں بھی یہ پوچھنا چاہوں گا وہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ آدھی فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد کہاں جانا چاہتا ہے؟ وہ نماز توڑنا چاہتا ہے، نماز چھوڑنا چاہتا ہے؟ یہ خلاف یہ نا سوال کچھ ہوتا ہے جس کی حقیقت ہی نہیں ہوتی، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سوال کی سوال ہی باطل ہے۔ کہ بندہ کہتا ہے کہ میں آدھی پڑھ لوں تو آدھی کے بعد سن جانا کہاں ہے؟ آدھی کے بعد رکوع جانا ہے، آدھی کے بعد گھر جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ تو لہذا آدھی نہیں پوری فاتحہ، نبی علیہ السلام جو فاتحہ پوری فاتحہ کا جواب آتا ہے نا، مکمل پڑھے گا تو نماز ہوگی۔ فاتحہ تب ہی ہوگی جب مکمل پڑھے گا۔ سورۃ الفاتحہ حدیث میں ہے نا کہ فاتحہ جس نے پڑھنی ہے، چند آیات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، فاتحہ کی قرات فرض ہے نماز میں، اس کے سوا اختیار ہے آگے۔ شیخ محترم، فجر کی اذان ہوتی ہے تو الصلاۃ خیر من النوم کے جملے جب مؤذن بولتا ہے تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ اذان کے جواب کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ہمارے لیے اصول کی حیثیت رکھتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن،
جب تم مؤذن کو سنو تو تم ویسے کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے. تو ہم نے اذان کے تمام کلمات جو مؤذن کہتا ہے ہم نے وہی کہنے ہیں جو کہ مؤذن کہے گا، الا یہ کہ جہاں پر استثناء آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استثناء فرما دیں کہ یہاں پر تم نے مؤذن کے کلمے جیسا کلمہ نہیں کہنا بلکہ اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے. تو وہ استثناء دو مقامات پہ آئی ہے. جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے یا حی علی الفلاح کہتا ہے تو آپ نے استثناء فرمائی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. اس کے علاوہ جتنے کلمے بھی مؤذن کہے گا یعنی ان میں الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے تو اپنا سامع نے وہی کہنا ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی وہ بھی جواباً الصلاۃ خیر من النوم ہی کہے گا. اس پر ایک سوال میں بھی شیخ صاحب آپ سے پوچھ لوں. جی بعض مؤذن جو اذان دیتے ہیں نا وہ اذان اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو کان پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جب کلمہ وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. پوری اذان پر ہاتھ رکھنے چاہیے یا ہر جملے کے بعد کان کا ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے؟ میرے خیال میں اس حوالے سے ہمیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں لوگوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم جب اذان کہو سیدنا بلال کو تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لو. ان کا مقصد کیا تھا؟ اس سے آپ کی آواز بلند ہو جائے گی. تو جس وقت اس نے اذان کہنی ہے مؤذن نے اس وقت کانوں میں انگلیاں رکھنی ضروری ہیں. کیوں؟ آواز کو بلند کرنے کے لیے. جب وہ خاموش ہے اس وقت یہ اس کے لیے علت ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی آواز کو بلند کرنا. تو اب اس کی مرضی ہے وہ کانوں سے انگلیاں نکال لیتا ہے یا رکھ لیتا ہے. اس پر مسنون حیثیت میں اختیار ہے جو مرضی کر. جی میری تو سمجھ میں یہی آتا ہے. محترم شاہ صاحب، قنوت وطر میں کچھ اضافی دعائیں کی جاتی ہیں جس طرح کشمیر کے لیے، برما کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے، کیا یہ ثابت ہے کہ ایسا کریں؟ اگرچہ وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں پڑھے ہیں لیکن نفلی نماز ہے، اس میں دعائیں جتنی مسنون دعائیں ہیں وہ ساری کی جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. شیخ محترم، نکاح مسیار کیا ہے اور اس کی شریعت ہے، کیا یہ کرنا درست ہے؟ جی محترم حافظ صاحب، آپ کا سوال جو ہے وہ کافی اہم ہے کیونکہ اس حوالے سے اکثر و بیشتر بحث حافظ صاحب تو سن ہی نہیں رہے. جی تو کافی جو ہے نا اکثر و بیشتر اس حوالے سے بحث جاری رہتی ہے. اصل میں ہمارے یہاں کے عموماً عرب میں، سعودی وغیرہ میں یہ نکاح رائج ہے اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اس کی تعریف کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھتے، اس لیے الجھاؤ کا شکار رہتے ہیں. مسیار کا لفظ سیر سے ہے اور سیر کا معنی ہے چلنا. کیونکہ یہ نکاح کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر سفر کی وجہ سے وہ اپنی اہلیہ کو پورا وقت نہیں دے سکتے، لہذا کچھ شرائط کے اوپر یہ نکاح ہو جاتا ہے جس کو نکاح مسیار کہتے ہیں. اب وہ شرائط جو ہیں وہ ہم سامنے رکھیں گے کہ کیا وہ شرائط جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں. نکاح کے حوالے سے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ میاں بیوی جس شرط کے اوپر نکاح کریں وہ شرط پوری کرنا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احق الشروط ان یوفى به ما استحللتم به الفروج، کہ شروط میں سے سب سے زیادہ جو اس قابل ہے کہ اسے پورا کیا جائے تو وہ شرط ہے جس کے ساتھ تم شرمگاہ کو حلال سمجھتے ہو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان لوگ وہ اپنی شرطوں پر ہوتے ہیں، یعنی انہیں وہ شرائط پوری کرنی چاہیے، الا کہ وہ شرط جو کتاب اللہ کے خلاف ہو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح مسیار میں شرط کیا ہے اور پھر وہ کتاب اللہ کے خلاف ہے یا نہیں ہے. شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں بیوی شوہر سے اپنے کئی ایک حقوق ان کو معاف کر دیتی ہے، یعنی نان نفقہ ہے، خرچہ ہے، رہائش ہے، وقت ہے، وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے آپ کا نہیں چاہیے، آپ صرف اپنے عقد میں مجھے رکھیں. مہینے میں، ہفتے میں کوئی ایک دن وہ اس کے لیے مختص ہو جاتا ہے کہ شوہر اس کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اپنے میکے میں ہی رہے، یا اگر اس بات پہ وہ شرط رکھ لیتے ہیں، طے ہو جاتا ہے ان کا کہ اسے کوئی کرائے میں مکان کرائے پہ لے کے دے دے یا جو بھی ہے، یہ اس میں شرط ہوتی ہے. نکاح مسیار میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کلی طور پر جو میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دینے کے پابند ہوتے ہیں، اس میں وہ نہیں ہوتے. اس میں ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جو کہ شوہر نے بیوی کو دینا ہوتا ہے. یہ نکاح مسیار ہے. آگے اس میں 5 چیزوں کا پایا جانا، 5 شرائط اس میں وہ ضروری ہیں. یعنی اس میں عورت کے ولی کی اجازت ضروری ہے، گواہوں کی موجودگی ضروری ہے،
اسی طرح اس کی تشہیر ضروری ہے، اور پھر دونوں کی رضامندی وہ بھی ضروری ہے، اور پانچویں شرط کہ یہ محدود نہ ہو، یعنی جس طرح عام نکاح میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس بندھن میں بندھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمیشہ ہمیش والا ذہن ہو، یہ ذہن نہ ہو کہ یہ مہینے کے لیے ہے، 2 کے لیے، سال کے لیے، ہاں جی، اگر یہ متعین ہو جائے گا تو یہ متع ہے اور یہ حرام ہے، اس میں تعین بھی نہ ہو، تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا حق، اپنا ٹائم وہ شوہر کو معاف کر رہی ہوتی ہے، اور یہ وہ کر سکتی ہے۔ یہ شرط ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ أَن يُصْلِحَا او کما قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اگر عورت اپنے شوہر کی طرف سے کچھ اکڑ کا، نخوت کا، اعراض کا کوئی ایسے تاثرات دیکھتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ کسی بات کے اوپر آپس میں صلح کر لیں۔ اب وہ صلح کیا ہے؟ اس کے لیے جامع ترمذی میں بھی اور بخاری وغیرہ میں بھی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ اس کی تفسیر میں وہ یہ ہے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ کہیں میرا شوہر مجھے طلاق نہ دے دے، اور دیگر عورت میں اور بیویاں ہوں، اس کی ان میں دلچسپی زیادہ لے رہا ہے، مجھ سے وہ بے رخی کر رہا ہے، تو کہیں مجھے طلاق نہ دے دے، تو اپنے وہ کچھ حقوق جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تفسیر اس آیت کریمہ کی سیدہ عائشہ نے کی ہے۔ اور اسی طرح سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے اپنی باری چھوڑ دی تھی اور اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ تو اس لیے اگر ان شرائط کی بنا پر یہ نکاح ہوتا ہے، اور وہ 5 چیزیں جو میں نے نکاح کے لیے عرض کی ہیں، 5 شرائط وہ پائی جاتی ہیں، تو پھر یہ جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یعنی جو بعض لوگ اس کو متع کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ وہ تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر اس کو متعین کریں گے، موقت کریں گے، محدود کریں گے کہ یہ اتنے عرصے کے لیے ہے، تو پھر تو وہ نکاح حرام ہے، اور اسی لیے تو ہم حلالہ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کو حرام کہتے ہیں نا، کہ وہ بھی متعین ہوتا ہے کہ یہ 1 رات کے لیے یا 2 رات کے لیے، اور اس کے بعد اس شوہر نے بیوی کو چھوڑ دینا ہے اور یہ پچھلے کے لیے واپس چلی جائے گی، اس کو بھی حرام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ متعین ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی جاؤں حلالے کے لیے، کہ جب متع کا رد فرماتے ہیں اس میں اصول الشاشی میں خود احناف، تو اس کی شروحات میں لکھا گیا ہے، حنفیوں نے لکھا ہے کہ متع کیوں حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے تزوجت شہرن، میں نے 1 مہینے کے لیے شادی کی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ متع ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ وَقَّتَ، کیونکہ اس نے متعین کر دیا ہے، ٹائم متعین کر دیا ہے، اس نے متعین کر دیا ہے، اور جب متعین کر دیا ہے تو یہ حرام ہے، یہ متع ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب متع میں متعین ہو جاتا ہے تو ادھر حرام ہو جاتا ہے، اور اگر حلالے میں متعین ہو جائیں 1 یا 2 راتیں، تو وہ حرام کیوں نہیں ہوتا؟ بشہرن حرام ہے، اور 3 دن جو ہے وہ جائز ہیں۔ جی جی، آپ کی زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہی تیرگی جو ان کے نامہ سیاہ میں تھی۔ 27 دنوں کا ہی فرق ہے نا جی۔ جی، معزز ناظرین کرام، ہمارے شیخ محترم مفتی سمیع اللہ شاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جامع امام بخاری اہل حدیث مقام حیات سرگودہ کے مدیر التعلیم بھی ہیں، اور نکاح، طلاق، حلالہ، اس قسم کے جتنے فتاوی جات ہیں وہ شیخ نہیں، محترم صرف نکاح سے متعلق نہیں، جامع یعنی کہ مفتی ہے ماشاء زیادہ شیخ محترم یہی آتے ہیں سوال، تو ہماری جامعہ کے مفتی بھی ہیں، تو خاص کر طلاق کے حوالے سے جس بھائی کا جو مسئلہ ہو وہ مکمل مسئلہ ہمیں تحریر کی صورت میں بھیجے، انشاءاللہ تعالی لائیو سیشن میں اس کا مدلل جواب دیا جائے گا۔ محترم شاہ صاحب، داڑھی کے بارے کیا حکم ہے، کتنی ہونی چاہیے، اور کیا داڑھی کا خط کروانا جائز ہے؟ داڑھی اتنی ہونی چاہیے جتنے اللہ تعالیٰ بنائے، کوئی اور وضاحت بھی ضروری ہے، بس اتنی کافی ہے۔ محترم شاہ صاحب، وہ بھائی کہتے ہیں کہ 1 بالشت 1 مٹھ کے برابر داڑھی پوری ہونی چاہیے، پوری مکمل ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے آپ کا کہ واف اللہ، داڑھی کو جو ہے نا معاف کر دو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو معاف کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں سے داڑھی نہیں کاٹتے تھے، کوئی خط وغیرہ نہیں بنواتے تھے، جس طرح بعض روایات کو پیش کیا تھا شمائل ترمذی کے حوالے سے، وہ سند کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لہذا داڑھی مکمل ہونی چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور پوری داڑھی ہونی چاہیے، کٹوانے کی اور مٹھی بھر کی
جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، سنت ہی راجع ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ جب حج عمرہ کرتے تھے تو ان کو احتیاط یہ تھا کہ داڑھی جو ہے جس طرح بالوں کو کٹوایا جاتا ہے یہ بھی بال اس کا حصہ ہے تو اس کو کاٹنا چاہیے، وہ نیچے سے کاٹ دیتے تھے۔ تو یہ حج اور عمرے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، تو وہ بھی حج اور موقع حج اور عمرے کے ساتھ خاص ہے نا، مستقل نہیں ہے کہ اپنے مدینہ میں رہ کے یا اپنے گھر میں رہ کے وہ کٹواتے ہوں، ہمارے تو یہاں رہ کے کٹوا رہے ہیں۔ وہ تو حج کے موقع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی یعنی کہ عمل ہے نا، اس حوالے سے کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو عام استدلال کر کے اور داڑھی کٹوانا شروع کر دے، یہ ایسا نہیں ہے۔ سنت کو قائم رکھے، سنت کا حکم ہے نبی علیہ السلام کا ہے، اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ شیخ محترم، نکاح طلاق کے بعد بچوں پہ کس کا حق ہے، باپ کا یا اس کی ماں کا؟ اس میں سنن ابی داؤد کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا بچہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ فلاں کنویں سے مجھے پانی لا کے دیتا ہے، تو میرا شوہر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے چھین لے۔ تو اس نے فریاد کی، پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا انتی احق بہ ما لم تنکحی، کہ تو اس وقت تک اس بچے کی حقدار ہے جب تک کہ تو آگے نکاح نہ کرے۔ تو یہاں پر اگر عورت آگے نکاح نہیں کرتی تو بچہ عورت کا ہوگا، عورت کے پاس رہے گا۔ لیکن اس میں دوسرا سٹیپ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بچہ سن شعور کو پہنچ جائے اس وقت بچے کی رائے بھی لی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ دو وہ اختیار ہیں جو عورت اور بچہ ان کے لیے ہیں۔ ایک تیسرا اختیار ہے جو قاضی کا ہے، جج کا ہے، حاکم وقت کا ہے، اور وہ بھی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ اس وقت بچے کو اختیار دیا گیا کہ آپ ماں کے پاس جانا چاہیں آپ کی مرضی، باپ کے پاس جانا چاہیں آپ کی مرضی۔ ماں کی طرف بچہ جانے لگا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو باپ کی طرف موڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا عقیدہ درست نہیں تھا، مشرکہ تھی، اور باپ کا عقیدہ درست تھا۔ تو اس میں تیسرے نمبر پر ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی پڑے گی کہ بچے کی تربیت کہاں پہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر ماں بچے کی تربیت میں، اخلاقیات میں، دین میں بگاڑ کا سبب بنے تو اس صورت میں حاکم وقت کو چاہیے کہ پھر باپ کے لیے فیصلہ کرے بچے کا۔ محترم شاہ صاحب، ایک آدمی کے پاس 10 تولے سونا ہے اور اس کی 4-5 بچیاں ہیں، وہ 2-2 تولے تمام بچیوں کے نام کر دیتا ہے، تو کیا اس سے سونے پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ یہ ایک بچنے کا طریقہ ہی ہے زکوٰۃ سے۔ گھر میں کیسے ہو سکتا ہے بچی ہو اس کی یا تو بچی اپنے گھر تربیت والی ہو۔ اپنے گھر والی نہیں ہے تو ادھر رکھا ہوا ہے، بچی کو گفٹ کے طور پر دینا ہے، تو یہ اثاثہ ہے ان کا، اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اس کے مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں، تو زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ زکوٰۃ سے ہیرا پھیری کیوں کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے اتنی طویلیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو وہی طویلیں ہیں وہ جس طرح مشہور ہے، بعض کتابوں میں موجود بھی ہے، کتاب الحیل وغیرہ میں وہ ایسے ہیلے جو ہیں موجود ہیں کہ اگر بندے نے زکوٰۃ وہ سے بچنا ہو تو کچھ پیسے جو ہے نا وہ زکوٰۃ ساری لے کے وہ ایک مٹکے میں ڈال دے، اوپر سے دانے ڈال دے، اور کسی غریب کو جا کے باہر کہہ دے کہ یہ میری ساری زکوٰۃ ہے تو لے جا، تو وہ مٹکا دانوں کا سمجھ کے وہ اٹھا لے، پھر تھوڑا سا آگے چلا جائے، اس کو مالک بنا کے پھر پیچھے جا کے بندہ کہے بھائی یہ دانے تو ایسے ہی اٹھا کے گھر تک لے جائے گا، اس کو بیچ دے، تو اس کو 5,000 روپے یا 4,000 2,000 4,000 دے دے، وہ تو سمجھے گا نا تھوڑے سے دانے اور اتنے پیسے دے رہا ہے، تو وہ کہے گا سارا سامان آپ نے مجھے دے دیا، انہوں نے کہا بس دے دیا، وہ لے آیا، ابھی نیچے سے اپنی زکوٰۃ نکال لے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ مجھ سے بچ گئی۔ یہ ہیلے جو ہیں شریعت میں، اس سے محدثین کرام نے باقاعدہ ان ہیلوں کا رد کیا ہے، لہذا ایسی سوچ نہیں سوچنی چاہیے۔ کوشش کرے گا اپنی زکوٰۃ پوری امانت دیانت کے ساتھ، یا تو پھر بچیوں کو الگ الگ اس کو ہبہ کر دے دے، ان کو ان کا مالک بنا دے۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ بچی عقید کی بھی کفالت میں ہے تو پھر زکوٰۃ پوری ادا کرے، ابھی تک اس کی ملکیت ہے، ہو سکتا ہے بچی وہ نہ لے، ہو سکتا ہے کل ان کے حالات بہتر ہو جائیں اور زیادہ دیں، ہو سکتا ہے کل حالات خراب ہو جائیں، یہ دینے کے قابل ہی نہ ہوں، یہ اس کو بیچ دیں۔
تو یہ ان کی ملکیت ہے، زکوٰۃ پوری ادا کریں اگر وہ نصاب کو پہنچ گیا۔ شیخ محترم، ایک بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس پلاٹ ہے، وہ میں نے کاروبار کے لیے رکھا ہے، لیکن آج اب سال پورا ہو گیا ہے، میرے پاس پلاٹ تو ہے لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ تو ان کو دینی پڑے گی، جی اور اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ پیسوں کا بندوبست کریں۔ یہ بندوبست کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں ہے کہ وہ کیسے کریں گے۔ جی تو جتنی اس پلاٹ کی مالیت ہے اس مالیت کے حساب سے زکوٰۃ ان پہ لازم آئے گی، چاہے وہ گھر میں کوئی چیز بیچ کے دیں، اسی پلاٹ کو وہ بیچنا چاہیں، بہرحال جو بھی صورت نکالنی ہے زکوٰۃ معاف نہیں ہے اس پہ۔ مؤخر کی جا سکتی ہے؟ مؤخر بھی نہیں، مؤخر نہیں ہے، کیونکہ فاستبقوا الخیرات، جی خیرات کی طرف سبقت کرو، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جلدی کرو۔ تو اس کے لیے باقاعدہ محدثین کرام نے زکوٰۃ کے مسائل میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، تو اس وقت اس کو تاکید ہے کہ وہ جلدی اس زکوٰۃ کو ادا کرے۔ ایڈوانس دی جا سکتی ہے؟ ایڈوانس دی جا سکتی ہے، جیسا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میں اگر زکوٰۃ ٹائم سے پہلے دے لوں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے قبول کی، پہلے دی جا سکتی ہے لیکن اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ اصل وہ چاہتے ہیں کہ اس پلاٹ کو قیمت جو ہے بڑھ رہی ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے، جب بیچے تو اتنے سالوں کی زکوٰۃ دے دیجیے، 2 سال 3 سال جتنے رکھیں، اگر پاس نہیں ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کوئی گنجائش مل جائے۔ ایسا ممکن ہے؟ میری سمجھ میں تو ایسا نہیں آتا کہ ایسا ممکن یعنی ہو۔ اس وقت جو اس کی مالیت ہے اس کو زکوٰۃ جی، دینی۔ اس کی زکوٰۃ محترم میں شاہ دینی صاحب، چاہیے۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ میری جو تنخواہ ہے وہ میرے چچا وصول کرتے ہیں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ میں دوں گا یا میرے چچا دیں گے؟ اگر چاچا کے پاس ہے تو وہ حکم دے گا چاچا کو کہ میرے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر اس کو نہیں ملتی، اگر مثلا چاچے کو وہ جمع کروا دیتا ہے جی تو اس مہینے مثلا زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے تو وہ تنخواہ جمع نہ کرائے، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، جی جتنا اس کے مال، چاچے کے پاس مال موجود ہے اس سے وہ زکوٰۃ ادا اپنی کر کے باقی چاچے کو دے۔ اگر ڈائریکٹ چاچے کو آتے ہیں پیسے، مثلا اس کو ہاتھ ہی نہیں چڑھتے، ہاتھ ہی نہیں لگتے، مثلا کوئی ایسی کمپنی ہے یا ایسا کوئی ادارہ ہے وہ چاچے کے پاس ہو سکتا ہے کام کرتا ہو، چاچا ہی جمع کر لیتا ہو، اپنے پاس رکھ لیتا ہو، کوئی ایسی صورت ہے یا تو کام پھر پہ چچا نے لگوایا ہو؟ ہاں، تو چاچا جو ہے نا اس کو حکماً اس کو کہنا چاہیے چاچے کو کہ وہ زکوٰۃ میرے مال کی ادا کرے، اگر نہیں تو پھر اپنی تنخواہ الگ لیا کرے اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو۔ محترم شاہ صاحب، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیا یہ ثابت ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تو ثابت نہیں ہے، بس یہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب کسی نے دعا کے لیے درخواست کی ہے تو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا کہ میں نہیں کرتا یا بعد میں کروں گا یا اس وقت کروں گا۔ اصل تھوڑا سا ہمارے ملک میں رواج بن گیا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو کہتے ہیں نا دعا کا تو کہتے ہیں نماز کے بعد میرے لیے دعا کرنا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، یا بعض لوگ کہیں گے کہ تقریر کے بعد ہمارے لیے دعا کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں جمعے کے بعد ہمارے لیے دعا کرنا۔ حالانکہ جمعے کے دوران بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ایک گھڑی جو ہے نا قبولیت کی، ہو سکتا ہے وہ جمعے کے دوران ہی ہو، تو جمعے کے دوران ہو جانی چاہیے۔ خطبے کے اندر دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، خطبے کے اندر دعا کرنی چاہیے۔ نماز کے اندر ساری جو دعا ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے مقتدی سارے اس پر آمین کہہ رہے ہیں، یہ دعا ہو رہی ہے۔ پھر قرآنی آیات میں دعائیں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد نماز کے متصل بعد نبی علیہ السلام نے کچھ اذکار سکھلائے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آیت الکرسی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس طرح کی جو دعائیں اذکار مسنونہ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے نماز کے بعد۔ لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس میں تشدد نہیں ہے، بندہ کہ میں نہیں دعا کرتا اس لیے کہ فرائض کے بعد میں بیٹھا ہوں میں دعا نہیں کرتا، دعا کر دینی چاہیے اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو۔ اس میں تشدد کا راستہ دونوں موقف جو ہے نا، دونوں میں سمجھتا ہوں کہ تشدد کا جو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگنا بدعت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دعا مانگے وہ بدعتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مانگنا، تو کچھ ضد کرتے ہیں کہ مانگنا ضروری ہے۔ دونوں طرف جو ہے نا وہ تشدد ہے، جو مانگ رہا ہے اس کو بدعتی نہ کہا جائے اور جو نہیں مانگ رہا اس کو دعا کا منکر نہ کہا جائے۔
دونوں صورتیں جو ہیں اس میں یہ صورت سامنے رکھی، اعتدال کا راستہ، کوئی کہہ دے دعا کر لی جائے، لیکن مستقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ محترم شاہ صاحب، ایک بھائی لائیو سیشن میں جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں ایک دن کا فرق ہے روزے کا، تو کیا یہ لیلۃ القدر دو ہیں؟ لیلۃ القدر ایک ہی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ رات جب اترتی ہے نا، اصل میں تھوڑے اشکالات پیدا ہوتے ہیں بندوں کو، جب رات اترتی ہے نا، اب کہیں ہم بیٹھے ہیں اس وقت دن میں بیٹھے ہیں، جی جی کہیں سحری کر رہے ہوں گے، جی جی رات ایک اترتی ہے نا تو وہ پوری زمین سے ہو کے جو ہے نا اوپر چڑھتی ہے، جی ایک ہی رات ہوتی ہے۔ اگلی رات ہمارے پاس پہنچتے وہی رات ہوگی نا، تاک ہوگی، ادھر تاک ہوگی، وہ چلتے چلتے ادھر آ جائے گی، سورج ایسے ہی چل رہا ہے، یعنی کہ سعودیہ میں چلتا چلتا آگے پوری دنیا میں چلتا پوری دنیا ہے، میں پوری چلتا دنیا سے چلتا ہے نا۔ پوری دنیا میں، یعنی رات ایک ہی ہے پہنچنے میں اسے؟ اب پہنچنے میں لیٹ ہوتی ہے، بندے سمجھتے ہیں بس 2 راتیں ہو گئیں۔ جی شیخ محترم، زکوٰۃ کے لیے نصاب سونے کو بنایا جائے گا یا چاندی کو؟ یہ جو صورت ہے، بعض ہمارے ساتھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نصاب سونے کو بنانا چاہیے تھا، جبکہ بنایا چاندی کو جاتا ہے، اور شاید یہ مالدار لوگوں پر کوئی تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ زیادتی ہے۔ ہم یہاں پر علت کی طرف جائیں گے، جو زکوٰۃ کی علت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فقر کو دور کرنا، سد حاجت الفقیر، جی جو تنگ دست مسلمان ہیں ان کے فقر کو دور کرنا، اور جو غنی ہے اس کے مال کو پاک کرنا۔ جی اب جو غنی ہے اس کو غنا کتنی مالیت پہ حاصل ہو رہا ہے، شریعت کتنے مال والے کو غنی کہہ رہی ہے؟ جی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بندے جن کے پاس چاندی ہے، اور وہ چاندی 200 درہم یعنی 52.5 تولے اگر چاندی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو غنی شمار کیا ہے، جی وہ غنی ہے، اس پہ زکوٰۃ کو، چاندی کی زکوٰۃ کو لاگو کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے پیسے ہیں، 52.5 تولے چاندی یعنی ایک تولہ اس وقت 899 روپے کا ہے، اور 52.5 تولے یہ 47,198 روپے بنے گے۔ تو جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے یعنی 47,198 روپے ہیں، شریعت اس کو غنی کہتی ہے۔ جو غنی وہ بن گیا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، چاندی کے حساب سے دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب آپ نے مصدق کو، صدقہ وصول کرنے والے کو بھیجا تھا؟ تو اخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ جو ان کے غنی ہیں ان سے لیا جائے اور فقیروں کو دیا جائے۔ تو غنی کتنے مال والے کو کہا ہے؟ 52.5 تولے مال والے کو شریعت مطہرہ نے غنی قرار دیا ہے۔ لہذا جس بندے کے پاس 47,198 روپے ہیں، اس پر 2.5% جو کہ 1,179 روپے بنتے ہیں وہ زکوٰۃ ہوگی۔ جی محترم شاہ صاحب، تقدیر پہ ہر مسلمان کا ایمان ضروری ہے، لیکن ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو ظاہر بات ہمارا گناہ کرنا بھی لکھا گیا ہے، تو پھر اس لکھے جو گناہ کرنا ہمارا لکھا گیا ہے اس پہ ہمیں سزا کیوں ملتی ہے؟ تقدیر جو ہے اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تقدیر و خیر و شر پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ تقدیر کے حوالے سے بہت ساری گمراہیوں کے شکار ہوتے ہیں، اور اس پر زیادہ بحث کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تقدیر پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، جو بات سمجھ نہیں آتی اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے، لیکن اب بندے کے فہم سے، علم سے وہ چیز ذرا بالا ہوتی ہے۔ جیسے برزخ کے معاملات ہیں، عالم ارواح کے معاملات ہیں، عالم جو ہے قبر کے معاملات ہیں، عالم حشر کے معاملات ہیں، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں۔ وہاں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہوتا ہے۔ اصل ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ ایک ہوتا ہے زہر کو سمجھ کے دیکھ کے ماننا، وہ تو ماننا ہی ماننا ہے نا۔ ایک ہے غیب پر ایمان لانا، اللہ اس کے رسول کی زبان پر ایمان لانا۔ تو تقدیر پر ایمان لانا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کو جو ہے وہ ایمانیات کے اندر داخل شامل، صحابہ کرام نے بھی سمجھا، محدثین کرام نے بھی سمجھا، ایمان مجمل مفصل جو معروف ہے اس کو پڑھا جائے،
اس میں آخرت پر ایمان جو ہے قرآن پر بھی حدیث پر بھی آخرت پر تقدیر پر ایمان جو ہے وہ فرض ہے، ضروری ہے، لازم. لیکن جو سوال ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے. جو سائل ہے وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ جب تقدیر میں سارا کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر اس پر عذاب کیوں ہے، ثواب کیوں ہے، گرفت کیوں ہے، پکڑ کیوں ہے. تو یہ صرف عذاب کے بارے میں، جہنم کے بارے میں یہ تصور آتا ہے، جنت کے بارے میں تصور نہیں آتا. یعنی ایسا بھی تو کسی بندے کو کہنا چاہیے نا، جب لکھا ہوا ہے کہ جنت مل جائے گی تو پھر اس کو اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے مقدر میں جنت جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی، لہذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی مثال کے ساتھ میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید بندہ سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. کہ یہ ہاتھ ہے، اس کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کے اندر پکڑنے کی قوت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد جو ہم نے اس ہاتھ کے ساتھ پکڑنا ہے اور جو نہیں پکڑنا اس کو بتانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اب میں کیا پکڑوں گا، یعنی کہ اس کے ساری چیز کو اللہ نے بیان کر دی ہے کہ یہ ہاتھ آپ کو بنا کے، یعنی آپ کا ہاتھ یہ بنا دیا ہے، اس میں پکڑنے کی قوت دے دی ہے، یہ پکڑنا جائز ہے اور یہ پکڑنا جائز نہیں ہے. اگر یہ پکڑو گے تو عذاب دوں گا، یہ پکڑو گے تو اجر و ثواب دوں گا. یہ بندے کو اختیار دے دیا گیا. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جکڑا ہوا ہوں، باندھا ہوا، میں کچھ کر نہیں سکتا. بندہ کو اختیار ہے، یہ پکڑے یہ پکڑے. اب یہ کیا پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پکڑنے سے، اس کی دنیا میں آنے سے پہلے جانتا تھا کہ یہ پکڑے گا، جس سے میں نے اس کو روکا ہے یہ وہی کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھوا دیا اپنی کبریائی کے اظہار کے لیے کہ دیکھو فرشتوں، میں نے اس بندے کے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ لکھوا دیا. اب دیکھو ایسے ہی نہیں ہو رہا، یعنی اپنا علم لکھوا دیا. یہ نہیں ہے کہ بندے کو مجبور کر دیا. اس کے اس کو اور میں آسان مثال دیتا ہوں. ایک استاد جو ہے اپنی کلاس میں بیٹھا اندازہ کرتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ اتنے نمبر لے گا اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا، یہ نالائق ہے یہ فیل ہو جائے گا، اور یہ لائق ہے اور اتنے نمبر لے کے یہ پاس ہو جائے گا. اب جب رزلٹ آتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے استاد کہہ رہا. تو اب استاد فخر سے کہتا ہے کلاس میں نے کہا تھا نا یہ ایسے لے گا، میں نے کہا تھا نا یہ فیل ہو جائے گا. اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس بچے کی قابلیت اور نالائقی کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے. تو اب وہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے ایسے کہا تھا اور ایسے ہی ہوا. ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا، بعض دفعہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں دیکھا میں نے پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اب میں جانتا تو نہیں ہوں، آپ جانتے تو نہیں ہیں، لیکن آپ نے اپنا اندازہ بیان کیا. ہمارا اندازہ ہوتا ہے اور عالم الغیب کا علم ہوتا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوا دیتا ہے وہ اپنے کبریائی کے اظہار کے لیے اس نے اپنے علم کو لکھوا دیا ہے کہ یہ بندہ ایسا کرے گا، میں اس کے کرنے سے پہلے جانتا ہوں ایسے کرے گا. جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں پہ یہ فرق کرتا ہے جو میں نے کہا تھا، جو میں نے لکھوایا تھا، کیا ایسے ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنا علم لکھوایا ہے، کسی کو مجبور پیدا نہیں کیا. شیخ محترم، ایک بھائی نے 2 پلاٹ خریدے ہیں اور اس نے اس ارادے سے 2 پلاٹ خریدے کہ ایک کو میں بیچ کے دوسرے کو تعمیر کروں گا، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ تو بچاؤ کسی طریقے سارے نو. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھائی جس نے ایک پلاٹ رہائش کی خاطر خریدا ہوا ہے، اس پہ رہائش تعمیر کروں گا، یہ غور کرنا بھی ضروری ہے کہ اس وقت وہ کہاں رہ رہا ہے. اگر اس کے پاس رہائش موجود ہے پھر تو دونوں پہ زکوٰۃ ہوگی، جو اس نے رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے اور جو بیچ کے رہائش تعمیر کرے وہ ایک سے بچنا چاہتا ہے، آپ دونوں پہ ہوگی، کیونکہ رہائش تو اس کے پاس ہے، رہائش تو موجود ہے. اور اگر وہ شخص کرائے کے مکان میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس رہائش نہیں ہے. تو پھر وہ پلاٹ جو اس نے رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور جو بیچے گا اس پر زکوٰۃ آئے گی. محترم شاہ صاحب، 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھنا صحیح سمجھ؟ رب اغفر لی، ابو داؤد میں حدیث ہے رب اغفر لی رب اغفر لی 2 مرتبہ پڑھ لیا جائے جلسے کے، یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعدنی وعافنی وارزقنی، یہ بھی مختلف الفاظ آگے پیچھے مختلف روایات میں، یہ بھی ابو داؤد میں موجود ہے. دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ. شاہ صاحب، بھائی کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر والا مسئلہ میں ذرا وضاحت سے سمجھائیں کہ اس کا تعلق چاند سے نہیں سورج سے ہے،
नया सूरज निकलता है, नया चांद। मैं मज़ीद समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लैलतुल क़द्र को अगर वो समझते हैं ना कि इसका ताल्लुक जो है वो रात का सूरज के साथ है, तो हर मतला जहाँ तक मतला है उसका अपना एतबार होगा। वहाँ ईद उल फितर जिस दिन एक दिन पहले होती है, शरीयत के अहकामात जो हैं वो कोई मसला नहीं। हमारे रात का निज़ाम दिन का अपना है, उनका अपना है। अगर वहाँ से रात एक दिन पहले तक आती है तो ईद भी तो उनकी एक दिन पहले आती है ना। तो फिर हम ये कहेंगे कि वो ईद उल फितर के जो मसाइल व अहकाम है हम यहाँ शुरू कर दें। कुर्बानी का ये कुर्बानी के दिन का यही मसला है, यहाँ वो कुर्बानी करते हैं, उस दिन हमारा जो होता है यहाँ रोज़ा होता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम यहाँ रोज़ा रख रहे हैं और वहाँ ईद है, ईद वाले दिन तो रोज़ा जो आता है वो मुसलमान का नहीं होता, मोमिन का नहीं होता, तो वहाँ ईद होती है, यहाँ रोज़ा होता है, या हम 9 ज़िलहज का रोज़ा रखते हैं। तो फिर ये सारे मसाइल, इसका मतलब है कि अपने मतला का एतबार होगा। जिस तरह हमारा चाँद चढ़ता है उसके मुताबिक इत्माद होगा। तो अपने मतला के हिसाब से हमारा जो है वो निज़ाम अपना है, उनका अपना है। हमारी ताक रात वही होगी जो हमारे हिसाब से मतला के मुताबिक होगी। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि उस रात फरिश्ते उधर आएँ और वो फरिश्ते फिर तब चढ़ें। देख ऐसा भी तो हो सकता है ना, इंडिया में आधा घंटा जो है वो पहले सूरज हमसे पहले चढ़ जाता है। तो कुरान ये कहता है कि कुरान पाक इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र। वहाँ मतलाइल फ़ज्र पहले हो गया तो वहाँ तो फरिश्ते चले गए। इंडिया में पहले हो गई, हमारी अपनी बाद में हो गई। इस तरह जो है हम हर बंदे के इलाके का जो मतला है उसका अपना एतमाद है। लिहाजा हम चाँद के बारे में मुतलकन हदीस है कि चाँद को देखो तो रोज़ा रखो, चाँद को देखो तो रोज़ा खोल दो, छोड़ दो, यानी कि ईद करो। तो लिहाजा अपने मतले का एतबार होगा, इसमें कोई इबाम वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं। वो तो मैंने आमी तौर पर बंदे साथियों को समझाने के लिए की थी, बस शायद वो उनके ज़हन में बात बैठ जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन।